صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما سیدنا شفیعنا حبیبنا یا حبیب اللہ محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، محفل میں مستقل بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں۔ بس میں چند منٹ کے لیے اور نقیب اہل سنت نے کہہ دیا دعائیہ کلمہ، جب یہ لفظ بولا جائے تو سمجھ جائیں کہ المختصر۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر تک محفل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی تقریر بھی آپ لوگوں نے سماعت کی۔ ماشاءاللہ یہ لوگ حضور مہیا کر کے بیٹھے ہیں، آپ جتنی دیر تک بولیں گے انشاءاللہ لوگ سماعت کریں گے، تحیہ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے حضرت یونس کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، کہا فاجتباہ ربہ، اس کو اس کے رب نے چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور اس کو صالحین میں بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صالحین صالح کی جمع ہے۔ ابھی صالح کی صحبت کا بھی آپ تذکرہ فرما رہے تھے، تو یہ تصور، یہ نظریہ کوئی حکایتی اور کوئی قصہ کہانی اور واقعات میں صرف نہیں بلکہ قرآن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کا ماحصل ہے، نچوڑ ہے۔ ایسا نہیں کہ بس یوں ہی عقیدہ لیا اور نکل پڑے۔ اللہ نے کہا یونس کو میں نے صالحین میں بنا دیا، اور صالحین میں جب بنا دیا تو حال یہ ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں جا کر واپس نہیں آتا، لیکن جب صالحین میں ہو گئے تو نکل کے باہر بھی آئے۔ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ اور دنیا نے انہیں دیکھا بھی، جانا بھی، اور ان کے نام سے ایک سورہ بھی قرآن میں موجود ہے، کیونکہ وہ صالحین میں سے۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا بھی تھا رب حبلی، اے پروردگار مجھے عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین میں سے بنا دے، سبحان اللہ، مجھے صالحین میں سے بنا دے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سبحان اللہ۔ یہ صالحین صالح سے بنا ہے، اور صالح کہتے ہیں نیک کو، عمدہ کو، برگزیدہ کو، جو صلاح کرنے والا ہو۔ اور صلاح صرف ظاہری حلیے سے نہ کرے بلکہ اس کے دل میں بھی صلاح موجود ہو، اس کے دل میں بھی اللہ رسول کی محبت موجود ہو، اللہ رسول کی یاد میں جیے بھی، اللہ رسول کی یاد میں مرے بھی۔ تو جب صالح کو جمع بنایا جائے تو صالحین بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں پروردگار مجھے صالحین میں بنا، مجھے صالحین میں اٹھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا، یہودیوں کو جواب دیا کہ جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے پھر جائے تو وہ سمجھ جاؤ کہ اس کا دل احمق ہے۔ کیا ہے؟ اس کا دل احمق ہے، بس ظاہری اعتبار سے اس نے وضع قطع اچھا حلیہ بنا رکھا ہے، لیکن دل سے وہ بیوقوف ہے۔ دل سے کیا ہے؟ یہ میں نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ، لوگ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم مذہب ابراہیمی پر ہیں، ہمیں نبی کی دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا بدبختوں، اگر ابراہیم کا مذہب
اور ابراہیم کی ملت پر اب وہی شخص ہوگا جو میرے محبوب کی دعوت کو قبول کرے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سید عارف میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر. سبحان اللہ. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. شک مت کرنا، ابراہیم کو میں نے دنیا میں چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور آخرت میں بھی چن لیا ہے اور ان میں سے کر دیا ہے جو صالحین ہے، جو صالحین ہے. تو ذرا دیکھیں نا، حضرت ابراہیم ہیں، دعا کریں پروردگار صالحین میں بنا، تو اللہ نے صالحین میں سے کر بھی دیا انہیں. اور آگے بڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا، اچھا اتفاق سے قرآن مجید کی ان آیتوں کو جتنی ہو سکتی ہے میں آپ کی استعداد اور آپ کے بیٹھنے اور سننے کی قوت کو دیکھتے ہوئے چند آیتوں کو جتنا ہو سکے اللہ توفیق دے اتنی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور آپ کا سننا بھی ثواب. یہ قرآن ہے، قرآن سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، اس کے حوالے سے ذکر و اذکار کرنا بھی ثواب، کیونکہ یہ کلام ہمارے پروردگار کا ہے، وحدہ لا شریک کا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار تو نے مجھے بادشاہت، سلطنت، ملوکیت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور زمین و آسمان کا تو ہی خالق ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں ولی ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں ولی ہے. کہا مجھے مسلمان اٹھانا. امت کو اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف کے ذریعے درس دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی دعا کرو یہی کرو کہ جب بھی بنانا، زندہ رکھنا، مارنا تو فرما بردار ہی رکھنا. مسلمان بنا کر اٹھا اور کہا والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے. حضرت ابراہیم بھی وہی کہیں، حضرت یوسف بھی وہی کہیں، یونس کے لیے بھی وہی، سارے نبیوں کی یہی دعا، صالحین میں بنا. صالحین حضرت آدم صالحین میں سے، حضرت ابراہیم صالحین میں سے، حضرت نوح صالحین میں سے، زکریا صالحین میں سے، یحییٰ صالحین میں سے. قرآن مجید کہتا ہے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاسا وکل من الصالحین. یہ جتنے ہیں سب کے سب صالحین میں سے ہیں، سب کے سب داؤد صالحین میں سے، سلیمان صالحین میں سے، موسیٰ صالحین میں سے، عیسیٰ صالحین میں سے، شعیب صالحین میں سے، جتنے ہیں سب کے سب صالحین میں سے. اور دنیا کہہ رہی ہے کہ صالحین کچھ کر نہیں سکتے. دنیا کہتی ہے صالحین کچھ کر نہیں سکتے. ارے کمبختو، اگر صالحین کو نکال دو گے قرآن ادھورا ہو جائے گا. اللہ اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے حضرت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن کریم، شان قرآن کریم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ بہت عمدہ حضرت. سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت. زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ. عظمت قرآن کریم، شان قرآن کریم کے حوالے سے بہترین گفتگو آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. حضرت پیران پیر روشن ضمیر کے والد سید موسیٰ، کیا نام ہے ان کا؟ سید موسیٰ، اور کنیت ان کی ابو صالح، کنیت ان کی ابو صالح. جتنے بیٹے ہیں سب صالح ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور پیران پیر روشن ضمیر ہے نا. پوری جماعت صالحین کی جماعت، اور ان کا لقب جنگی دوست. ہمیشہ جنگ کے لیے تیار، ہمیشہ گھوڑے پر رہتے تھے اور جنگ کرتے تھے دوستی کے لیے، سب کے لیے نہیں، اللہ رسول کی دوستی کے لیے. سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے شہزادے کا نام عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی. اب ذرا غور کریں اور توجہ سے سنیں. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما.
اللہ نے کہا ایک اور میرا خاص بندہ اس زمین پر رہتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا پروردگار وہ کون ہے؟ اس سے میں ملنا چاہتا ہوں. جب نبی چاہے کسی نیک بندے اور صالح بندے سے ملنا تو بتاؤ پھر کسی حجت اور کسی دلیل کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ بغداد نہ جاؤ، اجمیر نہ جاؤ، کلیر نہ جاؤ، مارہرہ نہ جاؤ، پچھوچھا نہ جاؤ، دھاوا نہ جاؤ، پھر اب کسی اور گنجائش کی ضرورت نہیں رہ جاتی. جب ایک نبی کہے پروردگار میں اس صالح سے ملنا چاہتا ہوں، اس نیک بندے سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں، کہا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ نے بھی کہا کہ ان کی ملاقات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے ورنہ بات یہی دبی رہ جائے گی، دبی رہ جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے میلاد میں اپنے جلسوں میں نیک اور صالحین کی ملاقات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. پیران پیر روشن ضمیر کا جو تذکرہ کر رہے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے. کہا ان دونوں کی ملاقات ہوئی، وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے، وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے. اور جو میرا بندہ خاص ہے نا، صالح ہے، جس کی ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں، وہ بندہ کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ مت کہنا کسی مدرسے سے نہیں پڑھے تھے، یہ مت کہنا کہ بالکل انگوٹھا چھاپ تھے. اللہ نے کہا آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اپنے پاس سے اسے رحمت عطا کی ہے. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے خوب اسے اپنے پاس سے علم عطا کیا. سبحان اللہ. اچھا توجہ سنیں، توجہ سے. عندنا اور من لدنا، من عندنا اور من لدنا دونوں کا معنی پاس، لیکن لفظ الگ الگ. کچھ تو خاصیت اس میں ہے کہ اللہ نے لفظ کو الگ الگ رکھا. عندنا کہتے ہیں قرب کو اور من لدنا کہتے ہیں قرب خاص کو. اللہ اللہ اللہ، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت خضر کو رحمت عطا کی اور حضرت خضر کو اپنے پاس سے علم عطا کیا. گئے صاحب ملاقات کے لیے. اللہ نے قرآن میں کہا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. گئے نا موسیٰ، کہا کہ میں ان کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ ان کو جو رشد ملا ہے وہ سب جاننا چاہتا ہوں. گئے ملاقات کے لیے. اللہ نے ایک لمبا سفر ہے، سورہ کہف کی تلاوت کریں، تھوڑا سا سورہ طٰہٰ بھی پڑھ لیں اور دیگر سورتوں میں تذکرہ ہے، لیکن سورہ کہف پڑھیں گے تو تفصیل سے اللہ نے بیان کر دیا ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ واقعہ نگاری کی جائے اور واقعہ بیان کیا جائے، بس آپ کی حالت کا لحاظ اور اعتبار کرتے ہوئے یہ جو جملہ ہے اسے غور سے سنیں. 3 قصہ بیتا، 3 واقعہ گزرا، سب پہ انہوں نے حیرانی جتلایا. کہا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں کر ہو گیا. حضرت موسیٰ ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت خضر آپ سے صبر نہیں ہوتا، آپ سے صبر نہیں ہوتا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ التَّأْوِيلُ. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا رہ گئی وہ دیوار. ایک واقعہ پیچھے گزر چکا جو کشتی والا ہے، ایک واقعہ پیچھے گزر چکا جو بچے کو قتل کرنے والا ہے. یہ تیسرا واقعہ ہے کہ ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہو چکی ہے. حضرت خضر آگے بڑھے، ہاتھ لگایا، اس دیوار کو سیدھی کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا ایک چھوٹے سے چلتے پھرتے خوبصورت بچے کی گردن آنکھ میں مروڑ دی اور وہ شخص مر گیا، وہ بچہ مر گیا. تو وہ اس کو قتل کر کے اور دیوار سیدھی کرنا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا حکمت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں نا وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ 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 اللہ، اس کی طرف سے کر رہا ہوں. لیکن ذرا یہاں مفسرین نے جو شوق والوں کے لیے، عاشقوں کے لیے جو بات کہی ہے وہ قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب کشتی میں چھید کیا، کشتی کی حالت کو بگاڑا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اس میں عیب پیدا کر دیا. تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دیا. عیب پیدا کر دینا، کشتی توڑ دینا، یہ اچھا کام ہے نہیں نا. تو کہا یہ میں نے کیا،
یہ کس نے کیا؟ میں نے کیا. بچے کی گردن مروڑ دی, کہا فَأَرَدْنَا, ہم نے کیا. تو وہاں میں نے, یہاں ہم نے. تو یہاں ہم نے کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ گردن مروڑنا, قتل کرنا یہ خیر اور اچھا کام نہیں, لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے, بڑا ہوگا اپنے ماں باپ کو گمراہ کر دے گا, اور ماں باپ اس کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. تو اس میں ایک حکمت ہے, ماں باپ کو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے بچایا ان ماں باپ کو, لیکن بچے کی جو گردن مروڑی وہ حضرت خضر نے اس میں کہا فَأَرَدْنَا, ہم نے چاہا. تو اس ہم نے میں دو شخصیتیں شامل, دو ذات شامل, ایک خضر کی, دوسری رب کی. تو رب کی طرف خیر کو منسوب کر دیا, اپنی طرف شر کو منسوب. زندہ باد زندہ باد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور جب دیوار گر رہی تھی دو یتیم بچوں کی, اور اس کے نیچے تہ میں خزانہ موجود ہے, خزانہ, اور وہ دونوں بچے بڑے ہوں گے, بالغ ہوں گے, تو اس خزانے کو نکالیں گے, اس کا استعمال کریں گے. ابھی دیوار گر گئی تو غاصبین غصب کر لیں گے, بری نظر والے اس پر نظر جمائے بیٹھے ہیں. تو اس میں ایک حکمت ہے, کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ, یہ تیرے رب کا ارادہ ہے, کیونکہ اس میں نیکی شامل ہے. اس کے حوالے سے بہت ساری آیتیں ہیں, حدیثیں ہیں کہ خیر کی نسبت رب کی طرف ہونی چاہیے. اور جیسے حضرت ابراہیم کی دعا, وہ کہتے ہیں نا, میں بیمار ہوا تو نے شفا دی, میں بیمار ہوا تو نے شفا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوا تو تو نے مجھے شفا دی. تو شفا خیر, بیماری کی نسبت اپنی طرف. تو بندوں کو چاہیے کہ اپنے جرائم, اپنے گناہ کی نسبت اپنی طرف کریں, اور فضل, خیر اور عطا کی نسبت رب کی طرف. زندہ باد, بہت عمدہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا کہ بس پوری دنیا میں بس یہی دو یتیم تھے جن کا مال غصب کیا جا رہا تھا, خطرہ تھا. نہیں دوستو, ان یتیموں کے پیچھے ایک صالح کا ہاتھ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ صالح تھا. مفسرین کہتے ہیں سامنے پشت میں ایک مرد اہم تھا, ایک اللہ کا نیک بندہ تھا, ایک برگزیدہ تھا, ایک پسندیدہ تھا, ایک صالح بندہ تھا, جس کی وجہ سے اللہ ان دونوں یتیموں کے مال کی حفاظت فرما رہا ہے. اب ہم سمجھ گئے کہ یہ نسبتیں کس لیے ہیں, یہ شجرہ کس لیے ہے. کوئی قادری ہو رہا ہے, کوئی چشتی ہو رہا ہے, کوئی نقشبندی ہو رہا ہے, کوئی سہروردی ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہے ہیں سب کے ساتھ کہ ان سلسلوں میں خواجہ غریب نواز موجود ہے, اس سلسلے میں حضرت خواجہ قطب الدین موجود ہے, اس سلسلے میں حضرت بابا فرید موجود ہے, اس سلسلے میں نظام الدین اولیاء موجود ہے, اس سلسلے میں حضرت خواجہ عثمان موجود ہے, خواجہ شریف موجود ہے, خواجہ حسن بصری موجود ہے, پیران پیر روشن ضمیر موجود ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان اولیاء کرام, فیضان اولاد غوث اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت عمدہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ صالح بندے ہمارے زور لگانے سے صالح نہیں بنے, جلسوں سے, تقریروں سے اور منقبت سے, نعرہ لگانے سے یہ صالح نہیں بنے. یہ صالح ہیں اور انہیں اللہ کے فضل نے بنایا. ان سے دشمنی فضل الہی سے دشمنی, ان سے بغاوت, ان سے عداوت فضل ربی سے بغاوت. تو جس کو یہ صالحین پسند نہیں آئے, ان کا دشمن دنیا میں ہم اور آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا پہلا دشمن اللہ تبارک و تعالی. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ واہ, ماشاء اللہ, بہت عمدہ, سبحان اللہ. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ان کی عادت یہ ہے کہ یہ جس حالت میں ہوں راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ایسا خرچ کرتے ہیں ہم تو سوچتے ہیں خالی پیسہ ہی دینا خرچ,
ان کے خرچ کا حال یہ ہے کہ رات میں گھر والے سوئے ہوں اور یہ دعوت و تبلیغ اور اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی سنت کو عام کرنے کے لیے، یہ گاؤں نہیں، یہ قصبہ نہیں، یہ شہر نہیں، اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اجمیر جا کے دیکھیں، اجمیر جا کے ریگستان میں وہ جلوہ گر، ریگستان میں مہرولی جا کے دیکھیں، خواجہ قطب الدین وہاں کے نہیں ہیں، سب کو دیکھیں، سارے اولیاء کو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ 4-5 گھنٹے کے لیے ہم گھر نہیں چھوڑ سکتے، 10 بار فون کریں گے، بس آ ہی رہیں۔ تو ایسے دین کا کام نہیں ہوتا۔ جلسوں کا مزاج اور جلسوں میں ایک فکر پیدا کریں کہ ہمیں خطابات، تقریریں، وعظ و نصیحت صرف سننا نہیں ہے، سن کے اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ غوث اعظم کا رشتہ ہم سے اور غوث اعظم کا رشتہ صرف مرغا، صرف دعوتیں، صرف دیگ تک محدود نہیں۔ غوث اعظم کو اپنی دعوتوں میں نہیں، غوث اعظم کو اپنے بنائے ہوئے دیگ میں تلاش مت کرو، غوث اعظم کو مصطفیٰ جان رحمت کے کردار میں تلاش کرو، غوث اعظم کو اللہ کی کتاب میں تلاش کرو، غوث اعظم کو مسجدوں میں تلاش کرو۔ اپنے آپ کو یہ صرف دعوتی سنی نہ بناؤ، اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر مستقل طور پر بیدار ہو۔ جب گھر میں جائیں، جب صبح ہو، جب بازار میں ہو، جب مارکیٹ میں ہو، جس خطے میں ہو، دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رشتہ صرف معاملہ اور نعرہ بازوں میں نہیں بلکہ محمد کے کرداروں میں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سے وفاداری کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہی بدنام کیا ہے ولیوں کو، ہم نے ہی بدنام کیا۔ جو آج جو استہزاء مذاق اڑا رہے ہیں نا، کہتے ہیں ارے ولیوں کے وہاں بس چادر گاگر یہی سب چلتا ہے، ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ سوئے قسمت جن آستانوں پہ دیکھو وہی لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن ان کی خواجگان چشت اہل بہشت کی کتابیں پڑھو، دماغ اڑ جائے گا۔ کہو گے کیا واقعاتاً یہ صوفیہ، یہ ہندوستان ہے، ہندوستان، اس پر قبضہ ان خواجگان چشت اہل بہشت کیا ہے؟ انہوں نے اسلام کو یہاں کے رگ و ریشے میں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیغامات کو گلی کوچے میں جنہوں نے عام کیا ہے، وہ خواجگان چشت اہل بہشت ہے، اور ان پر کرم کسی اور کا نہیں، مدینے والے کا ہے، مولا علی کا ہے، اور بغداد کے تاجدار کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات پیش آئے جو ان کو اپنے نفس کے لیے نہیں، اللہ رسول کے لیے، یہ غصے کو پی جاتے ہیں، کاظمین ہوتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اپنی گستاخی ہو، اپنی گستاخی تو اس کا کوئی لحاظ اور اعتبار نہیں، لیکن ہاں جہاں دیکھو کہ دین اسلام کا نقصان ہو رہا تو وہاں غیظ و غضب سے کام نہ لو، بلکہ نرمی اپنا، نرمی اپنا، اور دین کا خوب کام کرو، جتنا ہو سکے دین کا کام کرو، سنیت کو عام کرو، اور ایک دوسرے کی مدد۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم بیٹھے ہیں بہت سارے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اپنے لوگ، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے گاؤں کی حالت خود خراب کیے بیٹھے ہیں۔ انتشار، نفرت، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف مہم، اور غیروں سے مدد مانگ کر اپنے بھائیوں کو زیر کرنا، یہ ہم نے اپنا مزاج بنا لیا، اور دور دراز ملک کی ہم ہمدردی میں بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں۔ ارے ظالم، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا کہ تم سب کے سب ایمان والے بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ، اور ایک دوسرے کے درمیان صلح کرواؤ، ادھر ادھر بیٹھ کر ایک دوسرے کی چغل خوری کر کے آپس میں رنج
रंजिश और अदावत और पुरुष की दीवार खड़ी न करो, बल्कि जो दीवार खड़ी है उसे गिरा कर एक दूसरे से गले लगकर मदीने वाले को बता दो कि या रसूल अल्लाह, आपने जिस पैगाम को लेकर आप तनहा चले थे, आज भी हम उस पर खड़े हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। और जो गुस्से को पी जाता हो, जो लोगों की खताओं को माफ कर देता हो, उसको कौन सी नेमत चाहिए? पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, क्या चाहिए? लोग कहेंगे हम तो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ भी कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा? तो अल्लाह ने कहा परेशान मत हो, जिसकी मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया तरसती है, रब की मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे बंदों से अल्लाह प्यार फरमाता है। तो दोस्तों, बात ये हो रही थी कि सालिहीन जो हैं, अल्लाह के नेक बंदे, ये आखिरी आयत सुने और फिर हम सब सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। और सलाम के लिए खड़ा होना भी ये शान रसूल, अज़मत रसूल का एक हिस्सा है। सबको चाहिए कि अपने आका और मौला पर दरूद और सलाम का नजराना पेश किया करें। आखिरी बात सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, मन युतिइल्लाह व रसूल, जिसने अल्लाह रसूल की इताअत व फरमाबरदारी की। कहा जिसने रसूल की फरमाबरदारी की, उसने अल्लाह ही की फरमाबरदारी की। इस कदर अल्लाह ने अपने महबूब को जोड़ दिया और कहा उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, इकराम किया है, फजल किया है, करम की बरसात की है। कौन लोग हैं? नबिय्यीन हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। सालिहीन नेक बंदे हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज सालिहीन में से, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन सालिहीन में से, ये मसूद गाजी सालिहीन में से, ये वारिस अली देवा सालिहीन में से, ये जिंदा शाह मदार सालिहीन में से, ये आले रसूल मानह रवि सालिहीन में से, ये महबूब इलाही सालिहीन में से, ये सिराजुद्दीन औलिया सालिहीन में से, ये गेसू दराज बंदा नवाज सालिहीन में से, ये मखदूम अशरफ जहांगीर सालिहीन में से, ये मखदूम हिसामुल हक मानिकपुरी सालिहीन में से, ये सैयद अबुल गौस करम दीवान सालिहीन में से, ये जितने गिरदो नवाह में और पूरी रूए जमीन पर जितने भी औलिया अल्लाह है, ये सब के सब सालिहीन में से, सब के सब सालिहीन में से। सहाबा के अलावा जो सालिहीन है, अहले बैत अतहार के अलावा जो सालिहीन है, नबीयीन के अलावा जो सालिहीन है, रसूलाने इज़ाम के अलावा जो सालिहीन है, आदम की उम्मत में जितने सालिहीन है, नूह की उम्मत में जितने सालिहीन है, इब्राहिम की उम्मत में जितने सालिहीन है, इस्माइल की उम्मत में जितने सालिहीन है, इसहाक और याकूब की उम्मत में जितने सालिहीन है, ज़करिया यहया की उम्मत में जितने सालिहीन है, मूसा ईसा की उम्मत में जितने सालिहीन है, क़यामत तक जितने सालिहीन आएंगे उम्मतियों में, और क़यामत तक जितने सालिहीन सहाबा और अहले बैत के अलावा जितने सालिहीन आए, सब सालिहीन का सरदार अगर कोई है तो हुजूर की उम्मत में हुजूर का बेटा फातिमा का नूरे नज़र, मौला अली का लख्ने जिगर और हम सब का आका शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, फैज़ान गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद आरिफ मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, कहते हैं ये बड़े अच्छे साथी हैं, इनके पास जाया करो, इनके पास बैठा करो, इनसे मुलाकात किया करो। अब दुनिया वाले कह रहे हैं इनके पास ना जाओ, इनसे मुलाकात के लिए ना जाओ, फतवा लगा रहे हैं इनके पास ना जाओ, इनकी मुलाकात के लिए ना जाओ। हम क्या करें? हम कुरान को छोड़ नहीं सकते, हम कुरान को छोड़ नहीं सकते, चाहे फतवा लगाते रहें, क्योंकि जो कुरान के साथ होगा वो वही कामयाब है, वही अल्लाह के नजदीक वही मुकर्रब है, वही सलाह वाला है। तो लोगों को चाहे जितना फतवा लगे, कभी सालिहीन की सोहबत से हटना मत, और सालिहीन की सोहबत का असर सिर्फ ज़ाहिरी हयात तक, जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के जब अंदर वो होते हैं तो वहां भी उनके असरात मुरतब
वाह वाह सुभान अल्लाह बहुत उम्दा सर। इसी बात के साथ बस आप इस पर अमल करने की तीनों तकरीरें जो हुई इसको ज़हन नशीन रखें और इस पर अमल पैरा हों। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को और यहाँ बैठने को कबूल व मकबूल फरमाए। गौसे आज़म के फयूज़ात उनकी बरक़ात से हमें माला माल फरमाए और इनके नक्शे कदम पर आप चलें। नमाज पढ़ें तो बचाएं भी, नमाज पढ़ें तो बचाएं भी, फजूल बातें न करें, फजूल बाजार और चट्टी चौराहे पर न जाएं, बल्कि जो जरूरी काम है वो करें। मस्जिद में जाएं पाबंदी से और इल्म दीन पर जोर दें, इल्म दीन हासिल करें, क्योंकि गौसे आजम का वफादार वही होगा जो इल्म हासिल करेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।